سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ اور میرے بندوں سے کہو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔ شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تمہیں ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے انہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے کچھ نبیوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ کہو کہ انہیں پکارو جنہیں تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے۔ وہ نہ تم سے کسی مصیبت کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدل سکتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وہ خود اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ واقعی تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ آیت نمبر 58 سے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی انہیں سمجھانے کے لیے، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اور نشانیاں ہم صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور وہ رویا جو ہم نے تمہیں دکھایا وہ صرف لوگوں کی جانچ کے لیے تھا، اور اس درخت کو بھی جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، لیکن ان کی بڑھی ہوئی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اور اس نے کہا ذرا دیکھ یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو کھا جاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ 63 سے۔ خدا نے کہا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا ساتھی بنا تو جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے۔ اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنی آواز سے ان کا قدم اکھاڑ دے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور انہیں ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا، اور ان سے وعدہ کر، اور شیطان کا وعدہ ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور تیرا رب کارسازی کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 66 سے۔ تمہارا رب وہ ہے
جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو تم ان معبودوں کو بھول جاتے ہو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم دوبارہ پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 68 سے، کیا تم اس سے بے ڈر ہو گئے ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ یا تم اس سے بے ڈر ہو گئے کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تمہیں تمہارے انکار کے سبب سے غرق کر دے، پھر تم اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ؟ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، یہ آیت نمبر 70 سے ہے، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ آیت نمبر 71 سے، جس دن ہم ہر گروہ کو ان کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے، بس جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہ کی جائے گی، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور بہت دور پڑا ہوگا راستے سے۔ آیت نمبر 73 سے، اور قریب تھا کہ یہ لوگ فتنے میں ڈال کر تمہیں اس سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وحی کی ہے، تاکہ تم اس کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوب کرو اور وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو، پھر ہم تمہیں زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکھاتے، اس کے بعد تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ آیت نمبر 76 سے، اور یہ لوگ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑنے لگے تھے تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو تمہارے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے، جیسا کہ ان رسولوں کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، اور تم ہمارے طریقے میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 78، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، اور خاص کر فجر کی قرات، بے شک فجر کی قرات مشہود ہوتی ہے۔ 79، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر، سچا داخل کرنا، اور مجھے نکال، سچا نکالنا، یہ دعا ہے، اور مجھے اپنے پاس سے مددگار قوت عطا کر، اور کہہ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آیت نمبر 82 سے، اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے اس سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں بڑھتا۔ آیت نمبر 83 سے، اور آدمی پر
جب ہم انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ کہو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ٹھیک راستے پر ہے۔ آیت نمبر 85 سے، اور وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 86 سے، اور اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تمہیں دیا ہے، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ، مگر یہ صرف تمہارے رب کی رحمت ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ کہو کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں تو ایسا قرآن بنا لائیں، تب بھی وہ اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ 89 آیت سے، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو، یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو جائے، پھر تم اس باغ کے بیچ میں بہت سی نہریں جاری کر دو، یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دو، یا ہم تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتار دو جسے ہم پڑھیں۔ کہو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول۔ آیت نمبر 94 سے، اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت 97 سے، اللہ جسے راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہے، اور جسے وہ بے راہ کر دے تو تم اس کے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے منہ کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب جب اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم اسے مزید بھڑکا دیں گے، یہ ہے ان کا بدلہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، اور کہا کہ جب ہم ہڈی اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 99 سے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پر بھی ظالم لوگ بے انکار کیے نہ رہے،
اس پر بھی ظالم لوگ بے انکار کیے نہ رہے۔ آیت نمبر 100 سے کہو کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ آیت نمبر 101 سے اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ جب کہ وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے، آنکھیں کھول دیکھنے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور شامت زدہ آدمی ہے۔ پھر فرعون نے چاہا کہ انہیں اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، بس ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ آیت نمبر 105 سے اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے تمہیں صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا۔ آیت نمبر 107 سے کہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں، اور قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔ 110 سے کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اس کے لیے سب اچھے نام ہیں، اور تم اپنی نماز نہ بہت پکار کر پڑھو اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھو، اور دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔